صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. برادران اسلام، میرے اسلامی بھائیوں دوستوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر چاروں طرف برائیاں ہی برائیاں نظر آتی ہیں. ہر طرف شیطان کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، ہر طرف قرآن و سنت کی مخالفت نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا؟ اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی، لیکن ایک بہت بڑا اس کا سبب یہ بھی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے تمام مسلمان سستی برت رہے ہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہم چھوڑ چکے ہیں، ہم اس فریضے میں سستی برت رہے ہیں. اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 104 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر اور بھلائی کی طرف دعوت دے، بھلائی کی طرف بلائے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور لوگوں کو بھلائی کی، نیکی کا حکم دے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور برائی سے روکے. اور یہ بھی فرما دیا کہ یہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ سماج میں، ہر معاشرے میں ایسے لوگ ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے والے ہوں، نیکی کی طرف بلانے والے ہوں، نیکی کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنے والے ہوں، اور برائی پر ٹوکنے والے ہوں، برائی سے روکنے والے ہوں، برائی پر ہاتھ پکڑنے والے ہوں. میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور مسلم معاشرے میں رہنے والے میرے تمام بزرگوں، میں آپ کو یہ بات بتانے جا رہا ہوں آج کے اس چھوٹے سے درس کے اندر، مختصر سے بیان کے اندر، کہ امر بالمعروف کا مطلب کیا ہے، نہی عن المنکر کا معنی کیا ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کیا فائدہ ہے، اور اس فریضے کو چھوڑنے کا نقصان کیا ہے. تو سب سے پہلے اس کا معنی سمجھیں، اس کا مفہوم سمجھیں. امر بالمعروف کا معنی ہے نیکی کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر کا معنی ہے برائی سے روکنا. اب آپ سمجھتے ہوں گے کہ نیکی کا حکم دینا، نیکی کا حکم ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ ہم حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ حکم تو وہ دے گا جو حاکم ہوگا، حکم تو وہ دے گا جو بادشاہ ہوگا، حکم تو وہ دے گا جس کے ہاتھ میں پاور ہوگا، حکم تو وہ دے گا جو قاضی ہوگا. میرے بھائیوں، حکم دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حاکم بنیں، حکم دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بادشاہ ہوں، حکم دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا پاور آپ کے ہاتھ میں ہو، بلکہ حکم دینے کا مراد یہاں پر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نیکی کی طرف رہنمائی کریں. حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تلقین کریں. حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نیکی کی وصیت کریں، آپ لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں. یہ مطلب ہے
نیکی کا حکم دینا، اور یہ اسی قسم کا مطلب ہے برائی سے روکنا، کہ برائی کا جو راستہ ہے اس کی برائی لوگوں کو بتائیں، اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ راستہ جہنم کی طرف جانے والا راستہ ہے، اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ راستہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا راستہ ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے سماج میں جو برائیاں پنپ رہی ہیں اور ہر طرف برائیوں کے اڈے جو کھلے ہوئے ہیں، اس کا ایک سبب، بڑا سبب یہ بھی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں ہم سستی برت رہے ہیں۔ جس سماج کے اندر، جس معاشرے کے اندر امر بالمعروف ہوگا، وہاں پر ایمان والوں کو تقویت ملے گی، ایمان والوں کو طاقت ملے گی، نیک لوگوں کا حوصلہ بڑھے گا۔ اور جس سماج کے اندر نیکی کا حکم دینا بند ہو جائے گا، وہاں پر نیک لوگ پست ہو جاتے ہیں، وہاں پر اہل ایمان کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے، اور جہاں پر برائی سے روکنا بند ہو جاتا ہے، برائی پر ٹوکنا بند ہو جاتا ہے، وہاں پر اہل شر کو طاقت ملتی ہے۔ یہ نوٹ کر لیجئے، یہ بات لکھ لیجئے، یاد کر لیجئے، ذہن میں بٹھا لیجئے، جہاں پر نہی عن المنکر کا فریضہ ختم ہو جاتا ہے، وہاں پر اہل شر یعنی برے لوگ طاقتور ہو جاتے ہیں، ان کو برائی کرنے کا اور زیادہ حوصلہ ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ جہاں پر امر بالمعروف کا فریضہ ختم ہو جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، وہاں پر بدعات پروان چڑھتی ہیں، بدعات اور بڑھتی ہیں، بدعتوں کو موقع ملتا ہے پھیلنے کا۔ اور جہاں پر امر بالمعروف کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے، وہاں بدعات کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ جہاں نہی عن المنکر کا کام نہیں ہوتا ہے، وہاں پر بدعات و خرافات کو پھیلنے کا موقع ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اس لحاظ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہم تمام کے اوپر بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران کے اندر ہی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، تم بہترین امت ہو، لیکن تمہاری بہترین امت ہونے کے لیے ضروری ہے، تم بہترین امت جب ہی کہلاؤ گے جب تم لوگوں کو نیکی کی بات بتاؤ گے، برائی سے روکو گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دو گے، یہ کام کرو گے، یہ ڈیوٹی انجام دو گے، تب ہی تم بہترین امت بن سکتے ہو، تب ہی تمہارے اندر خیریت امت بننے کی صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے۔ اور اگر یہ فریضہ تم انجام نہیں دو گے، اس میں سستی کرو گے، تو تم بہترین امت نہیں کہلا سکتے ہو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں تمام مسلمانوں سے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اس فریضے کو انجام دے، تاکہ سماج میں نیکیوں کا دور دورہ ہو اور برائیوں سے لوگ پرہیز کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ઇસ્લામિક લેટેસ્ટ વિડિયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકોન દબાવીને નોટિફિકેશન ઓન કરીને શેર કરો, લાઈક કરો. જઝાકલ્લાહુ ખૈર।